یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید محمد وحاد زیدی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا پروگرام منسوب ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے. میں گزارش کروں گا کمیل سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں. ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بات پر کیسا ٹھکرا کے تخت چل دیے شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ ٹکرا کے تخت چلی لوگو امیر شام کو جا اور حسن کو جا بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ ٹکرا کے تخت چلیے اسلام کی حیات کا عنوان بن گئے چپکے ہوئے تھے دل کے جو ٹکڑے لگن کے ساتھ ٹکرا کے تخت چلیے. امام حسن کی ولادت کے بارے میں بتائیے. 15 رمضان کو ایک نور ربط ابتر بن کر بی بی فاطمہ الزہرا کی آغوش میں نازل ہوا سورہ کوثر کی تفسیر بن کر، اور کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ فاطمہ الزہرا کی عصمت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، تو آپ نے جواب دیا کہ اس کی عصمت کیا بتاؤں میں تمہیں، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا، ظہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا. امام حسن میں اور امام حسین میں آپس میں کیسی محبت تھی؟ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین جیسی محبت کسی بھائی میں اب تک نہ پائی گئی ہے. یہ کیسی محبت تھی کہ جس کا کوئی جواب نہیں. دونوں بچے نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ایک ساتھ جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو ایک ساتھ پیدل حج کرنے جا رہے ہیں. ایک دن دونوں کا خوشخطی کا مقابلہ ہوا، دونوں نے خوشخطی کی اور بی بی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر فرمانے لگے کہ اماں جان آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم میں سے کون جیتا ہے. بی بی فاطمہ نے اپنا گلے کا ہار اتارا، اس کے موتی زمین پہ پھیلائے اور فرمانے لگی کہ جو ان موتیوں سب سے زیادہ موتی جمع کرے گا وہ جیت جائے گا. اب یہ دونوں کوئی عام بھائی نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں نور ہیں. ایک حسین چاہتے ہیں کہ حسن جیت جائیں، حسن چاہتے ہیں کہ حسین جیت جائیں. اسی وجہ سے اب دونوں آہستہ آہستہ دونوں نے موتی چننا شروع کیے. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ سارے موتی ختم ہو چکے ہیں، آدھے موتی ایک بھائی کے پاس ہے، آدھے موتی ایک بھائی کے پاس ہے، لیکن اب بھی ایک موتی باقی ہے. اب خدا یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کسی بھی بھائی کو افسوس ہو
کیونکہ اگر حسن جیتتے تو حسن کو افسوس ہوتا کہ حسین کیوں نہیں جیتے، اگر حسین جیتتے تو حسین کو افسوس ہوتا کہ میرے بھائی حسن کیوں نہیں جیتے۔ اسی وجہ سے خدا نے فوراً جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اور اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دو۔ جبرائیل امین فوراً پہنچے، آپ نے اپنے پر سے اس موتی کے 2 ٹکڑے کیے، اور اس موتی کے بس 2 ٹکڑے ہونا تھے کہ ایک ٹکڑا حسن نے اٹھایا تو ایک ٹکڑا امام حسین نے اٹھایا، اور اس طرح دونوں فاتح قرار دیے گئے۔ کچھ دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان سب سے مشہور دسترخوان ہے، اور آج آپ کے چاہنے والے، آپ کے محب اس دسترخوان کو بچھاتے ہیں۔ آپ کے دسترخوان پہ ہر قسم کے لوگ آیا کرتے تھے، بیمار، امیر، غریب، سب لوگ آیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، مدینے میں جب پہنچا تو اس نے ایک مزدور کو دیکھا، اس نے کام کاج کیا اپنا، پھر ایک جگہ کے بیٹھے، اپنی پوٹلی میں سے ایک روٹی نکالی، کوزے میں پانی بھرا، اب اس روٹی کو وہ اس پانی میں ڈبوتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ اس مزدور نے مجھے بھی دعوت دی کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ کچھ چکھ لو۔ اب میں آگے بڑھ گیا کیونکہ اس نے دعوت دی تھی، مگر جب میں پہنچا تو مجھ سے وہ روٹی ٹوٹ کے ہی نہ دے۔ پھر مجھ سے نہیں کھائی گئی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اگر اچھا کھانا چاہیے ہے، اچھی غذا چاہیے ہے تو یہاں مدینے میں آگے ہی کچھ گلیاں چھوڑ کر حسن مجتبیٰ کا دسترخوان لگتا ہے، تم وہاں جاؤ اور اپنی شکم سیری کر لو۔ اب چنانچہ وہ لوگوں سے معلوم کرتا کرتا، پوچھتا پوچھتا امام حسن کے دسترخوان پہ پہنچا۔ اب جب امام حسن کو پتہ چلا تو آپ نے اس کے لیے اہتمام کروایا، نہایت ہی خوشبودار اور لذیذ کھانے رکھوائے، مشروبات رکھوائے، میٹھے رکھوائے۔ اس نے کھانا شروع کیا۔ اب وہ کچھ خود کھاتا ہے، کچھ اپنے ساتھ ذخیرہ کر لیتا ہے، تو امام نے اسے فوراً ٹوکا کہ تم یہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو، تم ابھی پیٹ بھر کے کھا لو، اگر تمہیں اپنے گھر والوں کے لیے چاہیے ہے تو ہمیں بتا دو، ہم تمہیں باندھ کے دے دیں گے، تم اپنے گھر لے جانا۔ تو اس مزدور نے بتایا، اس شخص نے، کہ نہیں امام ایسی بات نہیں ہے، میں نے راستے میں دیکھا تھا کہ ایک مزدور تھا جو کہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا پانی میں ڈبو کر، اور اس روٹی کو کھانا بہت مشکل ہے، اسی وجہ سے میں یہ غذا، میں لقمے اس مزدور کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اچانک سے جواب دیا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہے، کہ جن کی بدولت یہ دسترخوان چل رہا ہے، کیونکہ امام حسن بڑے بیٹے تھے، اسی وجہ سے دسترخوان کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی۔ یہ دسترخوان امام حسن سے منسوب تو ہے، لیکن بنو ہاشم میں ہمیشہ دسترخوان لگتا آ رہا ہے۔ جناب ہاشم بھی دسترخوان لگایا کرتے تھے، جو مکے کے حاجی ہوا کرتے تھے، آپ ان کے لیے شوربے والا سالن کے اندر روٹیاں ڈبو کر انہیں کھانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح نسل در نسل دسترخوان امام حسین چلتا رہا، اور آج بھی آپ کے چاہنے والے دسترخوان کیا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی؟ دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ 2 ایسے امام ہیں کہ جنہیں زہر دے کر شہید کیا گیا، مطلب کہ ان کی زوجہ نے انہیں زہر دیا گیا۔ ان میں سے ایک ہے امام محمد تقی اور ایک ہے امام حسن۔ امام حسن کی ایک زوجہ تھی، بیوی جودہ بنت اشس۔ امیر شام نے ایک سازش چلی تھی، جودہ کو لالچ دیا تھا چاندی سونے کے سکوں کا، اپنے بیٹے یزید سے نکاح کا۔ اس نے امام کے پانی میں زہر ملا دیا۔ امام روزے بہت رکھا کرتے تھے، تو جو شخص بہت روزے رکھا کرتا ہے، آپ رمضان میں تو روزے رکھتے تھے، آپ ویسے بھی روزے رکھتے تھے، اب سوچئے ذرا، جو شخص روز سال میں روز روزے رکھتا ہو، اس کی پیاس کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ آپ کو نہایت پیاس لگا کرتی تھی، حد تو یہ تھی کہ آپ راتوں کو اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے، کیونکہ اس نے زہر ملایا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس پانی کا کوزے سے گھونٹ لیا، آپ کے اندر زہر کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ زہر اتنا اثر دہ تھا کہ اگر اسے کسی بھی دریا میں ڈال دیا جائے، اس کی ایک بوند کو، تو اندر موجود ساری مخلوقات ختم ہو جائیں۔ جس زہر سے امام حسن کو
زہر دیا گیا، شہید کیا گیا۔ آپ نے جیسے ہی اس پانی کو پیا، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آنا شروع ہوئے۔ بی بی زینب فوراً ایک لگن لے کر آئیں اور آپ کے سامنے کر دیا، جس کے اندر آپ کے جگر کے ٹکڑے گرنا شروع ہو گئے اور اس طرح آپ شہید ہو گئے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حسن سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں۔ مارا گیا ہے شہر مدینہ میں مجتبی، کرتی تھی بین سیدہ کے گھر کی ہر فضا مارا گیا ہے شہر پلوا دیا ہے زہر جو ظالم نے جودا سے پلوا دیا ہے زہر جو ظالم نے جودا سے ٹکڑے ہوا ہے جگر، ہے سبز کبا کا مارا گیا ہے شہر برسا دیے ہیں تیر جنازے پہ حسن کے برسا دیے ہیں تیر جنازے پہ حسن کے یوں آلے محمد سے ہے امت نے کی جفا مارا گیا ہے شہر۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔